اب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو کمال ہے اور یہ جو وصف ہے اور یہ جو عرفان ہے اور پھر یہ جو رفت ہے مفتی صاحب جو اللہ نے آپ کو عطا کی کہ سرکار علیہ السلام سے آپ کی کتنی خاص نسبت، یعنی آپ سوچئے کائنات میں جینے کو اور کیا چاہیے، جن کی ڈپٹیشن خود سرکار علیہ السلام فرمائیں، اب اس کے بعد رہ کیا گیا اور کیا چاہیے جینے کو۔ تو ذرا بتائیے، اب اسی ربط میں تھوڑا سا بات آگے بڑھاتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام سے آپ کی محبت، آپ کی سرکار علیہ السلام سے محبت، اور خاص طور پر جو درود پاک آپ کی شخصیت کے اندر رچا بسا ہوا تھا اس حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ شکریہ جنید بھائی، محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضور سے تعلق، حضور کا عشق، یہ تمام چیزوں کی اصل ہے، بنیاد ہے، اور اعلیٰ حضرت نے اسی سے متعلق فرمایا تھا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی۔ اللہ اللہ اللہ، تو وہ بندگی استاجور کی یہ تمام چیزوں میں اصل ہے، اور یہی اولیاء کاملین کی شخصیتوں میں ہمیں بدرجہ اتم یہ وصف ملتا ہے۔ اور بالخصوص حضرت امام ابو الحسن شاذلی علیہ الرحمہ، آپ کی شخصیت اور آپ کی سیرت کا اگر مطالعہ کیا جائے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو اظہار کا طریقہ ہے، جس طرح درود کا ایک آپ کی وجہ سے اور آپ کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حزب البحر اس امت کو عطا فرمائی۔ خود آپ نے فرمایا کہ ایک ایک لفظ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عطا فرمایا گیا۔ پھر اسی طرح درود تاج جو شیخ ابو بکر علیہ الرحمہ آپ کا مرتب کیا ہوا ہے، وہ بھی حضور کی بارگاہ میں آپ کو پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ پھر آپ کے سلسلے میں اگر دیکھیں تو آپ کے سلسلے کا ایک وصف اور ایک خوبی ہمیں نظر آتی ہے کہ آپ کے سلسلے کے جتنے بھی آپ کے مریدین تھے، آپ کے خلفاء تھے، جس طرح حضرت امام بوصیری علیہ الرحمہ، آپ کے حضرت امام بوصیری کے دادا پیر ہیں حضرت امام ابو الحسن شاذلی علیہ الرحمہ، یعنی درود کے حوالے سے آپ کا سلسلہ اتنا مشہور ہے کہ ہر ایک سطح پر اور ہر لیول پر، ہر درجے پر ہمیں ایسی نفوس قدسیہ، ایسی شخصیات کا تذکرہ ملتا ہے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کو اس کا پرچار کیا۔ مطلب آپ ذرا بتائیے لوگوں کو، میں اس لذت کو محسوس کرنا چاہ رہا ہوں کہ ظاہر حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے درود پاک جو ترتیب دیا، اور پھر جب آپ نے پڑھا سرکار کی بارگاہ میں تو وہ کیف و سرور کیا تھا، درود سے جو آپ کا ایک تعلق، اور پھر درود تاج تو ظاہر درودوں کا تاج ہے نا، کس انداز سے پیش کیا ہوگا سرکار کی بارگاہ میں؟ اور یہ صرف عالم رؤیا میں ہی حضور کی بارگاہ میں حاضری کا آپ کو شرف حاصل نہیں ہوا، بلکہ حالت بیداری میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ شرف عطا فرمایا۔ جس طرح خواب میں درود تاج پڑھنے کی سعادت آپ کو حاصل ہوئی، اسی طرح بیداری کی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ نے درود پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ جس طرح آپ حج پہ ایک دفعہ تشریف لے گئے تو اب آپ کے ساتھ ہزاروں افراد کا، آپ کے مریدین کا قافلہ ہے، اور حج سے جب فارغ ہو کر حضور کی بارگاہ میں مدینہ منورہ میں حاضر ہو رہے ہیں، اور یہ اہل اللہ کا ایک طریقہ کار ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور کے زمانے سے لے کر آج تک کہ جب بھی کوئی حج کے لیے جاتا ہے، اور جس طرح حضور نے خود فرمایا کہ جس نے حج کیا اور میری بارگاہ میں حاضری نہ دی تو اس نے مجھ سے جفا کی، مجھ سے بے وفائی کی۔ تو یہ اہل اللہ کا ہمیشہ سے یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ حضور کی بارگاہ میں، بلکہ کئی اہل اللہ کا تو مقام یہ ہے کہ پہلے حضور کی بارگاہ میں جا کے اجازت لیتے ہیں، پھر حج کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اب یہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور پھر دور سے جب حضور کا روزہ نظر آتا ہے تو وہاں سے ایک جذب کی کیفیت ہے، اور ایک دیوانہ وار حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہمارا درود ہے کہ ہم اپنی کیفیت کے مطابق اپنے عشق کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ان کا مقام کیا ہے کہ وہاں سے بھی بارگاہ رسالت میں آپ کو جو ایک مقام حاصل ہے اور آپ کو جو اعزاز اس مقام سے دیا جاتا ہے، حضور کی بارگاہ سے باقاعدہ آپ کے سلام کا جواب دیا گیا، اور جتنے بھی وہاں موجودین تھے، وہاں حاضرین تھے، سب نے اپنے کانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک کو سماعت فرمایا، یعنی حضور کی بارگاہ سے باقاعدہ آپ کو یہ شرف عطا فرمایا جا رہا۔ اور پھر اس طرح آپ کا جب وصال ہوا تو شیخ عبداللہ شاطبی علیہ الرحمہ، حضور کی بارگاہ میں، حضور کی خواب میں آپ نے زیارت کی، اور حضرت امام ابو الحسن شاذلی علیہ الرحمہ کے حوالے سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں ان کا مقام کیا ہے، یعنی آپ ان سے کس قدر محبت فرماتے ہیں؟ تو حضور کی بارگاہ سے جو الفاظ اور جو اعزاز اور جو شرف عطا فرمایا جا رہا ہے، آپ نے فرمایا کہ ابو الحسن ہمارے حصی اور مانوی بیٹے ہیں، یعنی حضور کی بارگاہ سے آپ کو یہ اتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا جا رہا ہے۔ اور حضور ایک تو یہ کہ نسب حضور کا، اور بلکہ آپ والد کی طرف سے اگر حسنی ہے تو والدہ کی طرف سے حسینی سید ہے، یہ بھی آپ کو ایک یعنی نجیب الطرفین سید اور سادات میں ایک بڑا ایک امتیازی شان اس کو حاصل ہوتی ہے، جو دونوں سلسلے حضرت امام حسن مصطفیٰ پاک علیہ السلام اور حضرت امام حسین پاک سے بھی دونوں کا نسب جو ملتا ہو، تو والدہ کی طرف سے جس طرح حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ حسنی حسینی سید تھے، تو اسی طرح حضرت امام ابو الحسن شاذلی علیہ الرحمہ آپ کو بھی اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ آپ حسنی سید بھی ہیں اور آپ حسینی سید